السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے، کما حق ہو اسے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے ذکر کردہ عنوان کے تحت اس سوال کا جواب ہے جس کا آغاز ہم نے اس پچھلی گفتگو میں کیا تھا اور وقت کی کمی کے باعث اس کو ہم مکمل نہ کر پائے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ دنیاوی دھوکے میں مبتلا ہیں اور پھر ان لوگوں کے بارے میں جو اکثر و بیشتر یہ سوال کرتے پوچھتے نظر آتے ہیں کہ اہل اسلام یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک طرف کہیں کہ اللہ برحق ذات ہے، پیغمبر برحق ہیں اور جو کچھ انہوں نے ہم تک میسج دیا، پیغام دیا، وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، جنت اور دوزخ برحق ہیں، اسی طرح موت ہر ایک کو آنے والی ہے اور بہت جلد آنے والی ہے، اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ وہ شروع ہونے والا ہے، 50,000 سال کا دن موجود ہے اور بہت جلدی کل آت قریب، ہر آنے والی چیز جلدی ہے، آنے والی ہے۔ یہ دعوے کرنے کے باوجود جب ہم اس کی دنیاوی زندگی اور طرز عمل دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے، یکسر اس کے خلاف ہوتا ہے کہ جیسے بالکل اسے اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں اور نہ ہی اس بات پر اس کو کوئی یقین ہے، نہ ہی اس کا کوئی انتظام اور اس کا اہتمام ہے اس کی زندگی میں، اور خواب غفلت میں وہ بس ایک ہی دھن میں مگن اپنے اس دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ ایک ہی وقت میں دو چیزیں متضاد اس کی زندگی میں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا ایک جواب یہ دیا کہ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے اس مرض کا کہ یہ جو روحانی مرض لگا انسان کو، اس کا ایک سبب علم کی کمی، اور جب علم کم ہوگا تو یقین کی کمی ہوگی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، علم جو ہے وہ تو تجزی نہیں ہو سکتا، اس میں ہم جو تفاوت ہے وہ نہیں، یعنی اس میں فرق نہیں کہ ایک شخص ہے اس کا علم کم ہے اور ایک کا زیادہ ہے، علم ایک ہی حالت میں رہتا ہے، اس کی ایک ہی حالت ہے، جس کے پاس نہیں، جس کے پاس ہے وہ سب کچھ ہے۔ تو امام صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ انتہا درجے کی جہالت پر مبنی یہ سوچ ہے، اور پھر اسی طرح یہ فساد پر، بگاڑ پر انسان کی جو سوچ ہے اس کو لے جاتا ہے، فساد اور بگاڑ کی جانب۔ اس لیے کہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جن کی طرف اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ اللہ کے خلیل تھے، اس بات پر انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ زندوں کو، مردہ اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے اور کرے گا، یہ اس کی صفت ہے، یحیی و یمیت، یہ اللہ اس پہ قادر مطلق ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں اللہ سے سوال کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔
اللہ نے آگے سے یہ بھی فرمایا اس سوال پر، اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چاہت تھی اللہ پاک سے، اللہ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ لیکن آپ ابراہیم خلیل فرماتے ہیں کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو، ایمان تو میرا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ناظرین یہی بات پیش کرتے ہیں کہ قد سأل ابراہیم علی الخلیل ربہ ان یریہ احیاء الموتى عیانا بعد علمہ بقدرت الرب علی ذلک، اللہ کی اس قدرت پر انہیں یقین تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ مجھے دکھا دے، لیزداد طمانینۃ، تاکہ میں جب دیکھوں تو میرا اطمینان جو علم ہے اس میں اور اطمینان اور یقین بڑھ جائے، ویسیر المعلوم غیباً شہادتاً، اور وہ ایک جو چیز میری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ جائے، معلوم ہو جائے مجھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہا۔ آگے وہ فرماتے ہیں ایک، یہ تو قرآن مجید سے دلیل دی اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے، ایک دلیل وہ حدیث مبارک سے دیتے ہیں کہ قد روا احمد فی مسندہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں، یہ مسند احمد میں روایت ذکر کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیس المخبر کالمعین، کہ جو مخبر ہوتا ہے جس کو خبر دی جائے کسی کی جانب سے، وہ معین کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی وہ شخص جس کو کوئی چیز دکھا دی جائے، کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دکھا دیتا ہے کہ یہ لو یہ چیز تھی فلاں، اس کو دیکھ لو اچھی طرح ملاحظہ کر لو، اور ایک شخص ہے اس کو وہ چیز نہیں دکھائی جاتی بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی چیز ہے، ایسی ایسی صفات کی ہے، تو آپ کے لیے ہے وہ چیز۔ اب وہ اس شخص نے دیکھی نہیں بلکہ اس کو خبر دی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ جس کو بات پہنچا دی گئی ہے، خبر دی گئی ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ اس پر یقین کر لیتا ہے کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے اور صحیح ہے اور صحیح ایسی ہی چیز ہے، وہ یقین کر لیتا، اس کو اعتماد ہے جس نے اس کو خبر دی، لیکن جو چیز دیکھنے والا ہے وہ تو عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچ جائے گا، اسے پھر کوئی کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حدیث میں یہ الفاظ جو ہیں کہ لیس المخبر کالمعین، اس بات کی دلیل ہیں کہ علم کا ایک سٹیپ نہیں ہے، علم جو ہے اس کے درجات ہیں، اس کے مراحل ہیں۔ ایک علم ہے وہ صرف اطلاعات کی حد تک ہے، ایک علم ہے وہ جو کہ انسان چھو لیتا ہے، نابینے لوگ ہیں وہ ایک چیز کو چھو لیتے ہیں اور چھو کر یہ محسوس کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سورج ہے نکلا ہوا، کسی اندھے کو دوپہر کے وقت نصف النہار جب ہو تو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے اور اس کو کہا جائے ہاں جی بتائیے سورج ہے کہ نہیں، تو وہ تو بیچارہ ایک لمحہ کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا، پاؤں اس کے جل جائیں گے اس دھوپ میں، اس دھوپ کی گرمی کی شدت میں، وہ کیسے انکار کرے گا؟ لیکن ابھی ناظرین اس کے باوجود وہ ابھی دیکھ نہیں رہا سورج کو، صرف محسوس کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے اس کو کہا جائے لو جی آنکھوں سے دیکھ لو یہ سورج، اب دیکھ لیجئے کہ ایک کو خبر دی گئی اس نے یقین کیا، ایک کو چیز آگے رکھی گئی اس کو دیکھ نہیں سک رہا بلکہ محسوس کی، اس کا ایک اپنا درجہ ہے کہ نابینا ہو سکتا ہے اس کو ایک چیز دکھائی جائے وہ چھو لیتا ہے، لیکن یہ بہرحال اتنا یقین اس کو نہیں آئے گا کہ ہو سکتا ہے وہ چیز جو بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہو، میں دیکھ تو نہیں سکتا، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن جب ایک انسان دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے تو بہرحال اس کا فرق ہے۔ تو یہ درجات ہیں علم کے، تو اس لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ منہ سے یہ کہتے ہیں کہ حساب و کتاب کا دن ہے، جنت دوزخ ہے، سب کچھ ہے، ان کو علم تو دیا گیا لیکن ابھی
وہ جو اصل علم ہے اس میں کمی ہے جو کہ اسے انتہا تک اور سچائی اور عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچا دے۔ آگے ناظرین امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا اجْتَمَعَ إِلَىٰ ضُعْفِ الْعِلْمِ عَدَمُ اسْتِحْضَارِهِ أَوْ غِيبَتُهُ عَنِ الْقَلْبِ فِي كَثِيرٍ مِّنْ أَوْقَاتِهِ أَوْ أَكْثَرِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَا يُضَادُّهُ۔ اب ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ علم کم ہے اور پھر اس کے ساتھ جو علم تھوڑا بہت ہے اس کی طرف بھی توجہ نہیں، تو یہ ایک اور آفت آ جائے گی اس پر، یا دل کی حضوری نہیں، او غیبت عن القلب فی کثیر من اوقات، اکثر اوقات وہ غافل رہتا ہے، سست رہتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، یعنی اس کی جو کوتاہیاں ہیں، اس کی جو تساہل ہے، اس کا غفلت ہے اس کی، وہ اس کے ساتھ ہیں، پلس یہ چیزیں ساری اس کے ساتھ اس کے وہ کام دنیاوی لاشتغالہ بما یضادہ، جو اس کے بالکل اس کے اپوزٹ ہیں کام۔ مثلا یہ ہے کہ اس کو مصروف تو رہنا چاہیے تھا زیادہ تر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، عبادت میں، ریاضت میں، تاکہ آخرت کی تیاری کروں، میں آخرت کی زندگی کو سنواروں، تو اس کے سارے اعمال اور اس کی ساری سرگرمیاں وہ دنیا بنانے کے لیے ہیں، سارے پلان اس کے، ساری سوچ، رات کو سوتا ہے تو یہی پلان ہوتے ہیں، کل میں کس طریقے سے زیادہ کمائی کروں گا، اپنے کاروبار کو کس طرح آگے لے کے جاؤں گا، چلاؤں گا، آخرت کا خیال نہیں ہے۔ خیالات اس کے بھی جو آتے بھی ہیں تو وہ بھی پلس یہ چیزیں ساری بھی اس کے ساتھ ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَانْضَمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ تَقَاضَ الطَّبْعِ، اس کے ساتھ وہ بھی چیز ملا لو کہ جو انسانی بشری کمزوری ہے، وہ کیا کہ انسان جو ہے وہ سہل پسند ہے، آسان پسند ہے، طبعاً طبیعت کے طور پہ اگر ابھی یہ بشری تقاضا ہے اس کا کہ وہ ایک چیز جو ہے اس کو مشکل نظر آتی ہے کوئی کام، اور ایک آسان اس کے سامنے ہے، تو اس کی طبیعت کا میلان ہوگا، رجحان ہوگا کس طرف؟ جو آسان ہے۔ اب کام نہ کرنا، سستی، غفلت، اس کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے بنسبت محنت کے۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص مکلف ہے، جس کو اللہ نے دین اور اسلام دیا ہے، وہ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتا، نہ اس کو اجازت ہے، اس کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس فکر آخرت میں، اس کی تیاری میں گزرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انسانی بشری ایک فطری تقاضا ہے کہ وہ بھاگتا ہے آسانی کی طرف اور سہولتوں کی طرف، یہ اس کو آسان لگتی ہیں، یہ بھی ساتھ چیز میں لا لو۔ وغلبات الہویٰ، خواہشات کا غلبہ، واستیلاء الشہوہ، انسانی ہی جانی کیفیات جو ہیں حیوانی انسان کے اندر، اس کا پروان چڑھنا، اس کا چھا جانا اس پر، اس کے ذہن پر، وتصویل النفس، پھر نفس امارہ جو اس کے اندر موجود ہے، ان النفس لامارۃ، اس کا ورغلانا انسان کو، اس کے ساتھ عجیب عجیب وسوسے، وغرور الشیطان، پھر ایک خارجی شیطان ہے دشمن ہمارا جو جس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ اس کو میں انسان کو ضرور وسوسے دوں گا، یوسوس فی صدور الناس، اور ان کو گمراہ کروں گا، ان کو کیکی راہ سے بھٹکاؤں گا، یہ بھی سات چیزیں ملا لو۔ اور واستبطاء الوعد وطول العمل، اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے جو وعدے ہیں ان کو اگنور کرنا اور یعنی نظر انداز کر دینا، ان کی طرف توجہ نہ دینا، اور جھوٹی امیدیں باندھنا کہ جی اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت ہمارے گناہوں پہ حاوی ہے، اس قسم کے خیالات۔ ورقدۃ الغفلہ، اور ایک غفلت کی جو نیند اس پر، اس کے دبیز پر پردے چڑھے ہوئے ہیں وہ سارے۔ وحب العاجلہ، دنیا کی محبت، ورخص التعویل، اور اللہ کی جو نصوص ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی وعد و وعید کی، ان کی تعویلیں کرنا، جھوٹی اور تعویلیں کر کے اپنے آپ کو اپنا مطمئن کرنا۔ تو اسی طرح فہنا کا، اگر ایسی صورت ہے تو یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ذرا بتائیے کہ اس بیمار انسان کا کیا حال ہوگا۔ علم ویسے کم ہے، یقین کم ہے، اور اس کے ساتھ یہ سارے عوارضات جو ہیں اس پر سوار ہیں 24 گھنٹے،
تو اب اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اب اس کی عملی زندگی کیسی ہوگی؟ فرمایا فَهُنَالِكَ لَا يُمْسِكُ الْإِيمَانَ إِلَّا الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا۔ ایسے شخص کو تو پھر وہی اس کے ایمان کا پاسبان ہو سکتا ہے، محافظ ہو سکتا ہے، رکھوالا ہو سکتا ہے، جو زمین و آسمان کا پاسبان ہے، جس نے زمین و آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے اپنی جگہ پر کہ وہ ہلے نہ اور میری اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو خالق ارض و سما جو ہے وہی پھر اس کے ایمان کو ثابت اور قائم و دائم رکھ سکتا ہے۔ انسان کی اپنی کوئی طاقت قوت نہیں ہے ان حالات میں کہ وہ اپنے ایمان کو بھی ثابت رکھ سکے۔ وَبِهَذَا السَّبَبِ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ۔ کہتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اسی سبب کی وجہ سے جو کہ انہوں نے ایک بیان کیا اوپر، وہ ضعف العلم و نقصان الیقین، یا یہ ساری صورتحال اس کی وجہ سے ہی لوگوں میں پھر ایمان اور عمل میں تفاوت یعنی اختلاف ہوتا ہے۔ آپ کو زید کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمان میں عمل میں اور انداز سے ہوگا، بکر کو دیکھتے ہیں تو ایمان اور عمل اس سے مختلف ہوگا، اسی طرح کسی اور شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ دوسروں سے بالکل جدا اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہوگا ایمان میں اور عمل میں۔ تو لوگوں میں یہ علم کی کمی اور یقین کے نقص اور پھر یہ جو دنیاوی تقاضے ہیں بشری، ان کے حساب سے یہ لوگوں کے جو طرز عمل زندگی ہے وہ بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ ینتہی الی ادنی مثقال ذرۃ فی القلب، یہاں تک کہ ایسا بھی شخص جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جو ایمان کے اس بالکل آخری درجے میں ہے، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ جس کے دل میں ایک رائی کے ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ شخص، اور یہ جو سٹیپ ہے بالکل ایک کمزور ترین ایمان کا ایک آخری کنارہ اور آخری حد ہے، تو ایسا بھی شخص پھر آپ کو نظر آئے گا۔ تو ناظرین، اصل میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ انسانی انہی کمزوریوں کو اور بشری ضرورتوں کو وہ اجاگر کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے اس کا حل جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ مزید اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اپنے آئندہ پروگرامز میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سر دست بیان کیا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔